بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ آپ کا بھائی الیحسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ مسح تا ماخوذ ہے، جس کا مطلب سیر و سیاحت، اور آپ نے زمین میں خوب سیر و سیاحت کری۔ یا آپ تا عیسیٰ اس لیے کہا جا کہ آپ ممسوح قدمین، پاؤں چھوئے ہوئے تھے۔ بعض علماء کے آپ کے چھونے سے بیمار شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد اپنے دوسرے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم تک بھیجا اور اس تا انجیل عطا کری، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم تک بھیجا اور اس تا ہم نے روح قدس جبریل کے ساتھ اس کی مدد کری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول، اور اس کا کلمہ جو انہیں مریم کی طرف ڈالا اور اس کی جانب روح ہے، اور جنت برحق ہے تو اس نے اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس کے عمل خواہ کیسے ہوں۔ بخاری، مسلم، فتح باری 9 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی لونڈی نے ادب سکھا اور اچھی طرح ادب سکھا اور اس نے اچھی طرح تعلیم دیا، پھر اس نے آزاد کر کے اس سے شادی کر لا، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور جب آدمی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا پھر میرے ساتھ ایمان لیا تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور غلام جب اپنے رب تک ڈرا، اپنے مالکاں کی اطاعت کرو، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ بخاری، فتح الباری اور مسلم اور 9 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا بخاری کے الفاظ کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی، تو وہ دبلے پتلے جسم والے، گنگرالے بالاں والے ہیں، گویا شنوا قبیلے کے لوگاں میں تھا۔ آپ نے فرمایا، میں عیسیٰ علیہ السلام تو ملا، پھر میں نے آپ کا وصف بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ درمیانے قد کے، سرخ رنگ والے، اور اس طرح محسوس ہوا جس طرح ابن نہا کر نکلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھا میں اس کی اولاد میں سب سے زیادہ اس کی شکل و صورت پر مل جلوں۔ بخاری، مسلم، 9، ترمذی، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ والے، گنگرالے بالاں والے اور چوڑے سینے والے، البتہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ والے، بڑی جسامت والے اور سیدھے بالاں والے، گویا قبیلہ زت کے آدمی ہیں۔ بخاری، فتح باری، مسلم 9 اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے مسیح دجال کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، آگاہ رہو، مسیح دجال دائیں آنکھ تک کانا ہوگا، اس کی آنکھ اس طرح ہوگی جس طرح پھلا ہوا انگور ہے۔ میں نے اپنے آپ آج رات خواب میں کعبے کے دورہ دیکھا، واڑا بہت خوبصورت گندمی رنگ کا ایک آدمی تھا، اس کے بال کندھا تک اور کچھ گنگریالے تھے، اس کے سر تک پانی کے قطرے گرن لا رہے تھے، اور وہ 2 آدمیاں کندھا پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرن لا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ پھر میں نے اس کے پیچھے سخت گنگریالے بالاں والا اور دائیں آنکھ تکانی والا شخص دیکھا جو ابن قطن کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے۔ وہ آدمی ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے لا رہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ مسیح دجال ہے۔ بخاری، فتح الباری اور مسلم میں یہ حدیث رقم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح نامی 2 اشخاص کا ذکر کیا، ایک مسیح الہدیٰ اور دوسرا مسیح الدلالہ، تاکہ مسیح الہدیٰ عیسیٰ نے پہچان کا مومنون پر ایمان لیا، اور مسیح دجال کذاب نے پہچان کا توحید پرست اس سے بچ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی تو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو نے چوری کری؟ اس نے کہا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان رکھوں اور اپنی آنکھ نے جھوٹا مان لوں۔ بخاری، فتح اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی کے میرا خیال ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی تے چوری کرتے ہوئے دیکھا، کیا تو نے چوری کری؟ اس نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری کون کری۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان رکھوں اور اپنی آنکھ نہ جھٹلاؤں۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ واقعہ آپ کی پاکیزہ طبیعت پر دلالت کرا، اور آپ نے اس آدمی کی قسم تو زیادہ اہمیت دی، اور سوچا کوئی آدمی اللہ کی عظمت کے ساتھ جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس سے دیکھا تھا۔ اس نے آپ کا عذر قبول کرا اور آپ نے خطا کار قرار دیا کہ میں اللہ پر ایمان لیا، یعنی تیری وجہ سے میں تیری تصدیق کروں اور اپنی آنکھ نہ غلط کہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اکٹھے کرے جاؤں گے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی،
سورہ انبیاء کی ترجمہ: ہم نے جیسے مخلوق کا شروع میں آغاز کرا تھا ویسے ہم نہ لٹائیں گے، وہ ہمارا ذمہ ہے، یقیناً ہم اس طرح کرنے والے ہیں۔ تو سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا لباس پہنایا جائے گا، پھر میرے ساتھیوں میں تو کچھ لوگوں نے دائیں اور بائیں جانب تو پکڑا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، کیا جائے گا جب آپ ان جدا ہوئے اپنی ایڑیاں پر پھرتے ہوئے راہ ارتداد اختیار کر گئے، تو میں اس طرح کہوں گا جس طرح نیک بندے ابن مریم نے کیا، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تک میرے تفوت کر لیا تو ان پر نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ۔ اگر تو ان عذاب دے گا تو تیرے بندے، اور اگر تو انہیں معاف کرے گا تو یقیناً غالب حکمت والا۔ تو جس طرح دین میں مختلف بات پھیلا دی جا رہی ہیں، جس طرح اسلام آج کل اس بات کے بارے میں یا آیت اور یا حدیث بیان ہوئی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماؤ تھے میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں مبالغہ کرا۔ میں تو صرف بندہ ہوں، پھر تم کیوں، وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ بخاری فتح الباری میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارے میں صرف 3 بچوں نے کلام کرا، ایک عیسیٰ علیہ السلام بری کرنے کے بارے میں بات کری تو اس نے انکار کر دیا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی اور اس نے اپنے اوپر قدرت دے دی، جس طرح اس نے ایک بچہ جنم دیا۔ اس سے پوچھا گیا وہ بچہ کس نے کیا، اس نے کہا جریج کا، لوگ اس کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ مسمار کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، اس نے نیچے اتارا، اس نے گالی دی۔ جریج نے وضو کرا، نماز پڑھی اور بچے کے دہرایا۔ اس نے پوچھا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے، اس نے کہا فلانا چرواوا بکری چرانے والا۔ اس نے یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر کے کیا کہ ہم آپ کا گرجا سونے کا بنا دیں، اس نے کہا نہیں، صرف مٹی کا واپسی بنا دو۔ اور تیسرے بچے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے نے دودھ پلایا تھی، واڑا ہوا ایک خوبصورت شہ سوار گزرا، عورت نے کہا اللہ میرا بیٹا اس جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور سوار کی طرف متوجہ ہوا، کیا اے اللہ منا اس جیسا نہ بنائے۔ اس کے بعد بچہ پھر ماں کے چوچی پین لا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہا ہے کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لا رہا ہوں کہ وہ آپ اپنی انگلی چوسن لا رہے ہیں، یعنی آپ نے بچے کی دودھ پین کی کیفیت کی طرف اشارہ کرا۔ پھر ایک لونڈی گزری تو اس نے کہا اللہ میرا بیٹا اس جیسا نہ بنائے۔ بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور کیا اے اللہ منا اس جیسا بنا دے۔ اس نے پوچھا یوں کیوں، اس نے کہا یہ سوار جابر و ظالم شخص ہے، لوگ اس لونڈی نے کہا اس نے چوری کری، اس نے زنا کرا، حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ بخاری اور فتح الباری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا، آپ فرماؤ تھے میں نے لوگوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ میں قریب ہوں۔ انبیاء علیہ السلام علاقی بھائی ہیں اور میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ بخاری اور فتح الباری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء لاتی بھائی وہ ہیں جن کے باپ ایک اور ماں مختلف ہے، ان کا دین ایک ہے اور ماں مختلف ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی نسبت زیادہ قریب بھی ہوں، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ دنیا میں آؤں گے جب تم انہیں دیکھو ان کی پہچان کریو، وہ درمیانے قد کے سرخ سفیدی مائل اور سیدھے بالاں والے ہوں گے، گویا سرسا پانی کے قطرے گر رہے ہوں، اگرچہ تیری ان تک نہیں پہنچی۔ وہ 2 جھڑپاں کے درمیان اتریں گے، وہ صلیب نہ توڑ دیں گے، خنزیر نہ وہ قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اسلام کے سوا تمام ملتاں نہ ختم کریں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں مسیح دجال نے قتل کریں گے، زمین میں امن و سکون قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریاں کے ساتھ چریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے سانپاں کے ساتھ کھیلیں گے اور ایک دوسرے نے کوئی نقصان اور ضرر نہیں دیں گے، اللہ جتنا چاہے گا اتنا آپ دنیا میں ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں فوت کرے گا، مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کر دیں گے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ 40 سال ٹھہریں گے پھر فوت ہوں گے اور مسلمان انہیں دفن کریں گے۔ مسند احمد میں یہ حدیث۔ ہم نے کتاب ملا میں عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نازل ہونے کی وضاحت کری ہے۔ ہم نے سورہ نساء کی تفسیر میں بھی اس طرح بیان کرائے اور اللہ آگے بڑھ اور نماز پڑھا، مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کرا، اور ہم نے واضح کرا کہ دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے جب صبح کے وقت نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کا امام ان تک کہے گا اے روح اللہ آگے بڑھ اور نماز پڑھا، وہ فرماؤں گے نہیں، تم سے ایک دوسرے پر امیر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت تک بڑی عزت بخشی ہے۔ ایک روایت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں گے آپ کے لیے اقامت کی گئی ہے، پھر آپ اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، پھر آپ مسیح دجال تلاش کرنے کے لیے سوار ہو کر نکلیں گے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر اسے باب لد کے پاس پاؤں گے اور اپنے دستے مبارک تو اس نے قتل کریں گے۔ ہم نے ذکر کرا قوی امید ہے کہ دمشق میں مشرقی جانب جو مینارہ سفید پتھراں سے بنایا گیا
آپ علیہ السلام اسے وہ اتریں گے، یہ عیسائیوں کے مال تھا بنایا گیا، جب ان نواڑے کی مسجد تک جلا دیا تھا، اس کے ارد گرد گرا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اوڑے اتریں گے، خنزیر نہ قتل کریں گے، صلیب نہ توڑیں گے اور کسی طرح اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کریں گے۔ آپ روح کی گھٹی تھا حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت نہ نکلیں گے اور 40 سال زمین میں قیام کریں گے اور پھر فوت ہوں گے۔ ایک رائے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھیوں کے پاس دفن ہوں گے۔ حافظ ابن عساکر نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے تحت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت بیان کری ہے کہ آپ حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ حدیث میں راوی ابو المودود مدنی کے وہاں کے حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ترمذی: میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں، نہ اس کی مطابقت ہے۔ امام بخاری نے جناب سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیغمبروں کے درمیان 600 سال کا عرصہ، قتادہ نے 560 سال کا عرصہ روایت کرا۔ بخاری فتح الباری: بعض نے 540 برس منقول کرا اور ضحاک نے 580 برس تک کچھ زیادہ 600 سال والا قول زیادہ مشہور ہے۔ بعض نے کہا قمری سال کے لحاظ سے 620 سال اور شمسی اعتبار تو پورے 600 سال ہے۔ ابو دردائی بیان کریں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام تو ان کے ساتھیوں کے درمیان تفوت کرا تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں دین میں کوئی تبدیلی کری، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی 200 سال تک ان کے سنت اور طریقے پر گامزن رہے۔ یہ حدیث بھی قریب ہے۔ ابن جریر محمد بن اسحاق تا بیان کرایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر اٹھائے جانے تو پہلے حواریوں نے وصیت کری تھے، لوگ ایک اللہ کی بات کریو، اسے کی طرف دعوت دیو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے ہر ایک تا شام، مشرق اور بلاد مغرب کے ایک علاقے کے لوگوں کی طرف متعین کرا۔ بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو ہر علاقے میں صرف متعین آدمی اس علاقے کے لوگوں کی زبان بولنے لگے۔ کئی حضرات نے بیان کرا آپ سے انجیل نقل کرنے والے 4 آدمی تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے متعلق مختلف نظریات ہیں، جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ دیگر اسلاف کی رائے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ ان میں کچھ نہ کیا وہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، بعض نے کیا وہ اللہ، بعض نے کیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو میں پہلا قول صحیح ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، باقی کفر ہے۔ پس کئی گروہ نے آپس میں اختلاف کرنے لگے، کافراں کے لیے ہلاکت ہے بڑے دن کی۔ عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل نقل کرنے والے میں 4 اقوال ہیں، یعنی 4 آدمیوں نے اس طرح نقل کرا، ان کے آپس میں بہت تضاد ہے، ان میں کمی بیشی اور تغیر اور تبدل بھی ہو رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت بڑا حادثہ رونما ہوا اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ چاروں بطار کا تمام اسقف، سارے غلام اور رائے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات کے حامل ہو گیا، تاکہ ان کے اقوال اور نظریات کا شمار نہیں کرا جا سکتا۔ پھر انہوں نے بادشاہ وقت قسطنطین تا اپنا حاکم مقرر کرا، جو قسطنطنیہ شہر کا بانی تصور تھا۔ یہ اس کی پہلی کونسل تھی۔ بادشاہ نے اکثریتی گروہ کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کے فرقے کا نام فرقہ ملکیہ رکھا گیا۔ باقی فرقہ پر ظلم و ستم کرا گیا اور ان